اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین ناظرین سامعین کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، ہمارا آج کا تجزیے کا موضوع حالات حاضرہ ظہور امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف کے آئینہ میں۔ حاضرین محترم، ظہور امام زمانہ امام مہدی کی غیبت کبریٰ کے بعد اور عالمی حکومت عدل کی تاسیس و تشکیل کے قیام سے پہلے ظاہر ہونے کو کہا جاتا ہے۔ منجی موعود نجات بخش کے ظہور کا تصور اور عقیدہ تمام اقوام عالم اور ادیان عالم اور مذاہب میں مختلف انداز ہائے فکر کے ساتھ مذکور ہے۔ البتہ ایک چیز ان میں بہت مشترک ہے کہ وہ یہ کہ ایک نجات دہندہ آئے گا اور انہیں ظلم و ستم اور جابر حکمرانوں سے نجات دلائے گا اور اس کے ذریعے معاشرہ میں عدل و انصاف قائم ہوگا۔ حاضرین محترم، امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور کا کوئی وقت تو معین نہیں، لیکن یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ دنیا جب ظلم و ستم سے بھر جائے گی تب آپ کا ظہور ہوگا۔ اور ہم نے آج کے موضوع حالات حاضرہ ظہور امام مہدی کے آئینہ میں اس حوالے سے گفتگو کے لیے دعوت دی ہے علامہ ڈاکٹر میثم حمدانی صاحب کو۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر میثم حمدانی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے موضوع کے مطابقت سے پہلا سوال موجودہ بین الاقوامی حالات اور خصوصاً فلسطین میں ہونے والے مظالم کو کس طرح امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کی ضرورت و اہمیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو شکریہ اور دیکھنے سننے والوں کا شکریہ، اور اس اہم موضوع کی طرف اشارہ کیا، اور یہ انتہائی اہم موضوعات میں سے ایک موضوع ہے کہ ہم حالات حاضرہ کو یا دنیا کے اندر چلنے والی جو موجودہ حالات ہیں، یا ہم کہہ لیں کہ جو سیاسی حالات ہیں، ان کو مہدویت کی نگاہ سے دیکھیں اور نظریہ ظہور کے ساتھ ان کو دیکھیں۔ یہ تقریباً ایسا موضوع ہے کہ اگرچہ اس کے اوپر بات تو ہوتی ہے لیکن اس کو اس انداز سے جوڑا نہیں جاتا۔ میں آپ کی خدمت میں اگر جلدی محدود وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ نکات جو ہے وہ عرض کروں تو دیکھیں، جو موضوع ہے نا، خصوصاً سیاست یا حالات حاضرہ اور مہدویت کا، اس کا جو رابطہ ہے آپس کا، اس کے اندر 3-4 قسم کی شکلیں بن سکتی ہیں، یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ افراطی نظریہ ہے، یا تفریطی نظریہ ہے، یا اعتدالی نظریہ ہے، یا عدالت جس کو کہہ لیں کہ میانہ روی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک افراطی نظریہ تو یہ ہے کہ جب ان دونوں موضوعات کو سامنے رکھیں تو سیاست کے اندر غرق ہو جائے انسان، یعنی جب سیاسی موضوعات یا سیاسی مسائل یا حالات حاضرہ کی جب بات ہو رہی ہے تو وہ اتنے پروفیشنل انداز میں ان کو دیکھا جائے کہ ایک مسلمان، خصوصاً ایک مومن جو ہے، ایک با ایمان شخص جو ہے، وہ اس طرف گر جائے، یعنی وہ سیاست کو اس حد تک سیاسی لے لے کہ جس کو ہم ایک اصطلاح میں کہا جاتا ہے نا کہ سیاسی بخار اس کو جو ہے نا لگ جائے۔ تو ایک یہ کیفیت ہے سیاست کے حوالے سے، جبکہ دوسری کیفیت جو ہے وہ سیاست کے حوالے سے یہ ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاست کے اندر تفریط آ جائے، یعنی ہم بالکل سیاست کی ممنوع کر دیں، سیاست کو جو ہے انکار کر دیں، ہم کہیں کہ سیاست بالکل جو ہے وہ نجس ہے اور جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر بالکل داخل ہی نہیں ہونا، اور اس کی مہدویت کے حوالے سے کسی رابطے کا جو ہم انکار کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور شکل مہدویت کی نظر آتی ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اسی نعمت کو بیان کر سکوں کہ دیکھیں، ایک خاص نظریہ ہمارے یہاں موجود ہے مہدویت کا یا ظہور کے حوالے سے، کیا ہے کہ مثلا گھر کے اندر تلوار خرید کے رکھنا،
یا بڑی بڑی تسبیحیں جو ہے وہ بنا کے رکھ لینا، یا صبح دوپہر شام اذکار مثلا شروع کر دینا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ذکر نہیں ہے، نماز نہیں ہے، مثلا دعائیں نہیں ہیں، نہ وہ ہے، لیکن میں اس کی ایک اور شکل بیان کر رہا ہوں کہ یہ اذکار، دعائیں، نمازیں مثلا اس قسم کی علامتیں من ہائے سیاست، یعنی ان کو اس پولیٹیکل ویژن کو نکال کر صرف ان کے اندر پڑ جانا، اس کو تہجر کہا جاتا ہے، جس کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسلام کا نظام، اسلام کا جو ہم کہہ لیں کہ متحجر نگاہ یا اسلام کی دقیانوسی یا خانقاہیت یا روحانیت، اس قسم کی ہم جو ہے جن کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر سکتے ہیں۔ میں نے اب خدمت عرض کیا چونکہ وقت مختصر ہے، ان کو ہم زیادہ کھول کے نہیں بیان کر سکتے، صرف اشارہ کرتا چلوں۔ لیکن ایک اعتدالی نگاہ ہے، یعنی ایک میانہ روی کی اور حقیقی نگاہ ہے، وہ کیا ہے کہ ہم ان مسائل کو، ان چیزوں کو یا سیاست کو میدویت کی نگاہ سے دیکھیں، یعنی اس کو ہم ایک پنجرہ بنائیں، پنجرہ بمعنی فارسی جو ہے، یعنی اس کو ایک ایسی کھڑکی یا ایک ایسا جو ہے وہ روزن دیوار جس کو اقبال نے کہا ہے نا، کہ ایسی جو ہے وہ کھڑکی ہے کہ دیکھیں کہ جس کے اندر سے ہم نے اپنے ہدف کو نہیں بھولنا، میدویت کو، ظہور کو، یعنی اگر اس ہدف کو بھول کے ہم سیاست میں پڑ گئے تو یہ وہ ہے سیاسی بخار، نیلے پیلے جھنڈوں کے پیچھے چلے جانا، کمیونسٹ لیڈروں کو رہبر بنا دینا، فلانا فلانا فلانا، قوم کو جو ہے وہ ایسی بتی کے پیچھے لگا دینا کہ جو خالص سیاست ہے، یہ قابل قبول، یہ من ہے میدویت سیاست ہے۔ سیاست کون سی؟ سیاست بامید، یعنی سیاست آگے چل کے انشاءاللہ اگر ہوا تو اس میں ہم اشارہ کریں گے کہ ہدف جو ہے جتنے کاموں کا ہماری زندگی کے اندر ہے، وہ حقیقت اور حق پر مبنی تب ہو سکتا ہے کہ جب اس کا اصلی ہدف راہ امام زمانہ کو ہموار کرنا ہو، ظہور امام زمانہ کو ہموار کرنا۔ تو اس نگاہ سے اگر سیاست کو دیکھا جائے یا اس نگاہ سے اگر حالات حاضرہ کو دیکھا جائے تو یہ ایک امتزاج بنے گا ان دونوں کا۔ میں نے یہ جو باتیں کی اس کے اندر احادیث، روایات، مختلف بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، میں صرف اشارہ کر دوں۔ مثلا آپ دیکھیں نا، لفظ سیاست جو ہے اس کو ہم بعض اوقات جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی شے ہے کہ جس کو مثلا قرآن کے ساتھ بیان نہیں کرنا، جس کو احادیث کے ساتھ بیان نہیں کرنا، مسجد کو، نماز کو، ذکر کو، ان چیزوں کو الگ رکھنا ہے، سیاست کے خانے کو الگ، جبکہ ہمارے پاس زیارات کے اندر جو کلمہ خود جو لفظ یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام نے اپنے لیے استعمال کیا وہ سیاستدان ہے یا سیاست ہے، نحن سیاست العباد استعمال ہوا۔ یا ایک اور حدیث ہے ایون اخبار الرضا میں کہ الامام عارف بالسیاسہ، یہاں پر سیاست اور سیاست العباد سے کیا مراد ہے؟ سیاست وہی مراد ہے، سیاست مدبر، یعنی سیاست مدبر الامور، تدبیر۔ حتیٰ اسی زیارت جامعہ کبیرہ کے اندر جہاں نحن سیاست العباد کا لفظ آیا ہے، وہیں سیاست الامہ غالباً یا سیاست المدن کا لفظ آیا ہے کہ یعنی ان ملکوں کی سیاست، اسلامی ممالک کی سیاست، حتیٰ جو ہے اس دنیا کی جو سیاست ہے نا، وہ ائمہ اہل بیت کو سیاست البلاد، ان بلاد کی جو سیاست ہے یا اس کے جو سیاستدان ہے وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی طرف نسبت۔ یہ اسی منظر سے ہے کہ ہم سیاست کو زینہ سمجھیں، سٹیپ سمجھیں اس ظہور کی خاطر یا اس بڑی تدبیر کی خاطر یا اس امامت کی خاطر کہ جو امام کے ذمہ ہے۔ تو یہ جب اس نگاہ سے ہم دیکھیں گے نا تو یہاں پر پھر میدویت کا بہت مقام بن جائے گا، اور یہاں پر اس کی ضرورت اور اہمیت میں واضح ہوگی کہ ہم کیوں حالات حاضرہ کو اس کے ساتھ لگا کر دیکھیں۔ کیونکہ ایک منتظر کی یا ایک مومن مسلمان کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے جس دور میں زندگی گزار ہے اگر اس امام کی معرفت حاصل نہ کرے تو وہ جہالت کی موت مرے گا۔ تو اس جہالت کی موت سے نکل کر معرفت امام ضروری ہے۔ تو معرفت امام ہمارے دور کے اندر امام زمانہ حضرت تعالیٰ فرج شریف یا امام مہدی کے ظہور کے حوالے سے اگر بات، تو کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مہدویت کے حوالے سے اور خود ظہور امام مہدی کے حوالے سے بیشترین احادیث، بلکہ بہت
زیادہ حدیث جو ہے خود اہل سنت کی منابع میں سے، جی اور اہل سنت جو ہے اس کے معتقد ہیں، اس پہ ایمان، اگر اس پہ ایمان نہیں ہے تو ان کا دین کامل نہیں، خود اس چیز کے جو ہے وہ قائل ہے۔ حتیٰ یہ جو ایک بحث ہے کہ امام زمانہ جو ہے وہ زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے، یا مثلا آئندہ آنے، یہ بھی کوئی ضروریات اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ اہل سنت کے اندر خود یہ احادیث اور ان کو بھی قبول کیا جاتا ہے کہ جو امام زمانہ کی حضور کی قائل ہے، کہ جہاں پر امام پھر ان کی جو خصوصیات ہیں، خصوصاً آپ کی خدمت میں عرض کروں، نسل امام حسین نسل حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے ہونا، یعنی نسل سادات سے ہونا، یہ سارا کچھ وہاں پر موجود ہے اور واضح، اور اس کو پھر اس موجودہ حالات کے سیاسی مسائل کے ساتھ ملا کر کے دیکھنا، یہ تمام ایسی روایات اور حدیث کے اندر موجود ہے کہ جو متفق علیہ ہیں بین شیعہ و سنی، لہٰذا یہ کوئی شیعہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کہہ کہ شیعہ مسئلہ کہہ کی بات ہے۔ تو لہٰذا جب اس کو ہم دیکھتے ہیں، پھر اس طرف سے جو حالات ہیں موجودہ زمانے کے، ان کے جب ان کی طرف نگاہ کی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے، تو وہاں پر پھر یہ ہم کہہ لیں کہ جو نشان علائم ظہور ہے، یا جو ظہور کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کے ساتھ جو ان کی مماثلت ہوتی ہے ان حالات کی، اس وجہ سے بھی ایک مومن مسلمان کو اس کی طرف نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر ذمہ داری ہے، جب ہم جو ہے اپنی ذمہ داری یہ سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر جس طرح ہم اس اعتبار سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ظہور کی تاریخ معین کریں، ہم کہیں کہ فلاں تاریخ کو ظہور ہوگا یا فلاں دن کو ظہور ہوگا، اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں ہر روز منتظر بھی رہنا ہے، ہو سکتا ہے اسی جمعے ظہور ہو جائے۔ جی دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس طرح ہم آئندہ کے لیے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھول گئے ہیں کہ ظہور کی جب تاریخ مشخص نہیں ہے تو یعنی پتہ نہیں 10 سال بعد ہوگا یا 20، نہیں، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اسی جمعے ظہور ہو جائے۔ تو اس کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ ہم حالات سے آگاہ ہوں۔ جی اچھا، گفتگو میں بتایا کہ تمام مکاتب فکر کے پاس کچھ نہ کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں ہیں۔ ہمدانی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ امام مہدی اجل اللہ فرج ظہور کے ظہور کی اہم امپورٹنٹ نشانیاں کیا کیا ہیں، اور کیا ان نشانیوں کو موجودہ حالات سے مطابقت دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل دی جا سکتی ہے۔ ایک تقریر ہے رہبر انقلاب کی کچھ سال پرانی، غالباً ایک کانفرنس تھی، اب میری صحیح طرح ذہن میں نہیں، لیکن تقریباً کانفرنس ایسی تھی کہ جس کے اندر مختلف ممالک، اسلامی ممالک کے نمائندے موجود تھے۔ وہاں پر ایک جملہ رہبر انقلاب نے فرمایا تھا، میں آپ کی خدمت میں جو ہے اس کو آپ اگر دیکھیں، کلپ بھی شاید مل جائے تو آپ اس کلپ بھی چلا سکتے ہیں، کہ فلسطین ظہور کی پر اسرار کلید ہے یا چابی ہے۔ ظہور کی پر اسرار اس امت اسلامی کے لیے فرض جو ظہور ہے، جو ظہور امام مہدی ہے، اس کی پر اسرار کلید ہے اگر مسلمان اس پر عمل کریں تو۔ امروز همه دنیای اسلام باید قضیه فلسطین را قضیه خود بداند. این کلید رمزآلودی است که درهای فرج را به روی امت اسلامی می‌گشاید. کلید رمزآلودی است که درهای فرج را به روی امت اسلامی می‌گشاید. اس کے اندر بہت معنی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بہت، اس کے اندر مفہوم جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ یہ جو کہا گیا نا کہ پر اسرار چابی ہے یا کلید ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان حالات کو نہیں سمجھیں گے، جیسے بھی پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کس طرح ان کا کمبینیشن بنتا ہے موجودہ حالات کا ظہور کے ساتھ اور امام مہدی کی اس بحث مہدویت کے ساتھ، تو ایک اس کے اندر جو نقطہ ہے نا، وہ جغرافیائی ظہور بھی ہے۔ اچھا، جغرافیہ یعنی ہم جغرافیائی اردو میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ علاقہ کے جس کے اندر یہ مباحث ظہور ہے، وہ یہی علاقہ ہے۔ فلسطین کا علاقہ ہو گیا، شام کا علاقہ ہو گیا، لبنان کا علاقہ ہو گیا، ایران ہو گیا، خراسان ہو گیا، سمرقند ہو گیا، اچھا سندھ کی بات ہو جائے،
پھر جو ہے آپ سعودی عرب، مکہ، مدینہ، حجاز، خوش یہی علاقے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ مباحث ظہور ہے. تو جب ان علاقوں کے اندر ان کے حالات کے بارے میں مباحث پیش آتی ہے، یہاں پر جو ہے جب سچویشن تبدیل ہوتی ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ حالات حاضرہ کا عنوان دیتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے ظہور کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ وہی علاقے ہیں کہ جہاں پر مثلا میں بالفرض تطبیق نہیں دے رہا، میں عرض کیا پہلے بھی آپ کو کہ انشاءاللہ آپ نے جو سوال ابھی کیا نشانیوں کے حوالے سے اس پہ بھی بات کریں گے. تو نشانیوں کی تطبیق نہ یہ کہ دی نہیں جا سکتی، لیکن یہ بہت مشکل کام ہے. بہت ماہر انسان صرف یہ کہ وہ روایات کے اندر، آیات کے اندر مہارت نہ رکھتا ہو، بلکہ اس کی نگاہ جو ہے وہ سیاسی حوالے سے بھی، اور پھر بصیرت جو ہے قلبی بصیرت بھی اس وقت موجود ہو، تو شاید وہ تطبیق دے سکے ان حالات کو. لیکن میں دوسرے حوالے سے کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں بعض اوقات مثلا فرض کریں ہمارے پاس ایک نشانی موجود ہے کہ شام سے جو ہے نا وہ لشکر جو ہے وہ قیام کرے گا سفیانی کا، اور جو بنی امیہ کا جو ہے وہ نعرہ لگائیں گے. تو ابھی کچھ عرصہ پہلے جب مثلا اسد کی حکومت تھی تو متحیر تھے لوگ، یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو خود شام جو ہے یہ تو خود جو ہے وہ یہودیت کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے. لیکن آج پکچر کتنی واضح ہے. میں یہ پھر عرض کر دوں، ہماری بحث ہے، اساس بحث ہے، ہم اس کو تطبیق نہیں دے رہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہاں پر سفیانی لشکر کا قیام ہو گیا یا جو خراسانی، لیکن میں صرف اس کی امپورٹنس بیان کر رہا ہوں. ظاہر ہے جس کی امپورٹنس ہے تو پھر اس امپورٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر ہے اس کو دقت کے ساتھ دیکھنا پھر ذمہ داری بن جاتی ہے، جو ہم جس کی طرف بات کر رہے ہیں کہ اس حالات حاضرہ کا کیا ربط بنتا ہے اس محدودیت کے ساتھ اور اس ظہور کے ساتھ. کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو ہم حقیقی منتظر نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل جو ہے، بنی اسرائیل بھی منتظرین ہیں. یہ در حقیقت بنی اسرائیل یہودی جو تھے رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ وہ منتظر تھے کہ جو آنے والی حجت کے، جو آنے والے رسول کے لیے جن کے پاس نشانیاں موجود تھیں، علائم ظہور موجود تھے، یا آپ کہہ لیں کہ جن کے پاس تعلیمات موجود تھی، جن کو پتہ تھا ایک نبی آخر الزمان نے آنا ہے، اس کا انتظار کر رہے تھے. لیکن اس کے انتظار کے اندر جو دوسرے فیکٹرز تھے ان دنیاوی فیکٹرز کی وجہ سے وہ غلط نتیجے پہ پہنچے، بجائے اس موعود کے کہ جس کی نصرت انہوں نے کرنی تھی اسی کی مخالفت کر دی اور اسی کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو لہٰذا یہ اس کی اہمیت اور امپورٹنس ہے کہ یہاں اپنے لیے درس ہے نا کہ ہم کہیں یہ نہ ہو. اور اس کے اندر ایک بنیادی ترین جو مسئلہ ہے وہ دنیا ہے. یہ دنیا جس کو کہا گیا کہ راس کل خطایا، یا حب الدنیا جو ہے وہ ہر چیز، ہر بیماری کی جو ہے وہ جڑ ہے. خود تو اس دنیا کے ساتھ تعلق جب ہوتا ہے نا تو وہ انسان کو بھلا دیتا ہے، لہٰذا پھر اس کو یادآوری کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھیں انسان کے پاس مال و ثروت نہیں ہے تو ایک انداز سے جو ہے وہ بیچارہ پیسے کمانے کی اس میں ہوتا ہے، لیکن اگر مال و ثروت آ جائے تو پھر دوسرے انداز سے جو ہے وہ اب اس کو خرچ کرنے اور سنبھالنے کے اس کو وہ حقیقی بات جو ہے وہ بھول جاتی ہے یا غافل ہو جاتا ہے. لہٰذا خصوصاً سیاسی مسائل وہ ایسے ہیں، وہ اسی طرح وہ اس دنیا کی دنیائیت کے اندر بھرپور، آپ کہہ لیں کہ ظہور جو ہے ان کا سیاسی مسائل کے اندر شہرت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، لالچ بھی ہے، مقام بھی ہے، منصب بھی ہے، نعرے بھی لگتے ہیں، فلاں بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. تو وہ اوج ہے نا اس دنیاوی، تو اس کے اندر کس طرح ظہور کے ساتھ اپنے آپ کو متمسک رکھا جائے، بیلنس رکھا جائے، یہ انتہائی جو ہے وہ ہے. اب آپ نے جو سوال کیا میں بس جلدی اس کی طرف جو ہے آپ کو بیان کر دوں. البتہ اکثر ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ظہور جو ہے دو قسم کی علامتیں ہیں جن کو علماء نے بیان کیا. ایک جو ہے وہ قطعی علامتیں ہیں کہ جو ظہور سے پہلے جو ہے وہ انجام پانی ہے، اور ایک جو ہے وہ غیر قطعی. البتہ اور بھی بہت سی اقسام ہیں، یہاں پر جگہ نہیں ہے اب اس کو بیان کرنے کی. تقریباً 8-10 قسم کی علائم کے بارے میں ان کی گروپنگ کی گئی ہے کہ یہ علامتیں جو ہیں، ان میں سے جو قطعی علامتیں میں نشانیاں ہیں میں صرف ان کی طرف اشارہ کر دوں
کہ جن کے بغیر جو ہے ظہور ممکن، یعنی کہا جاتا ہے کہ ان کے بغیر جو ہے وہ ظہور ممکن نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 سفیانی کا قیام ہے. سفیانی کون ہے؟ جو ابو سفیان کی نسل سے ہے، جس کا نعرہ جو ہے وہ بنی امیہ ہے، یعنی اس اموی سیاست کا احیاء، جی اسی اموی نظام کا احیاء، اس کو دوبارہ زندہ کرنا، یہ اس کا نعرہ ہے. جی تقریباً 7 سے 9 ماہ کی اس کی جی حکومت ہے، اور اس کی حکومت کے درمیان جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ اہل بیت کے مراکز کو، جیسے نجف ہو گیا، جیسے کربلا ہو گیا، یعنی اہل بیت کے جو مراکز ہیں ان کو خطرہ ہے اس حکومت کے دوران. جی اور یہ جو قیام ہے، اس قیام کا یہودیت کے ساتھ یا ان کے ساتھ کوئی خاص جو ہے وہ اس کا نہیں آیا کہ ان کے ساتھ اس کی جو ہے وہ رقابت ہوگی، نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ رفاقت ہو. خلاصہ یہ اس عالمی استکباری نظام، یعنی جو دجال، اگر ہم دجال کو اس عالمی استکباری نظام سمجھیں کہ جس کو ظلم کی مثلا جو ہے وہ بڑی علامت سمجھا جا سکتا ہے، اور جس کو وہ اس کفر کے نظام کی جو ہے وہ مظہر سمجھا جا سکتا ہے، تو یہ سفیانی جو ہے یہ اسی کفر کے نظام کے ساتھ جو ہے متماثل ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم آہنگ ہے، اس کے ساتھ کوآپریٹو ہے، نہ یہ کہ اس کے جو ہے وہ مخالف ہے. دوسری ایک جو قطعی علامت بیان کی گئی ہے وہ صدائے آسمانی ہے. صدائے آسمانی جس سے یعنی کیا ہے؟ صدائے آسمانی سے مراد، صدائے آسمانی سے مراد یہ ہے کہ عالم جان جائے گا کہ ظہور ہوا ہے، یا ظہور کی مباحث ہوں گی ہر زبان میں. یعنی اگر ابھی ہم جس طرح اردو میں بات کر رہے ہیں پاکستانی میڈیا کے اندر، اسی طرح ہو سکتا ہے فارسی میڈیا ہو، کوئی اور میڈیا ہو، کوئی اور، ہر قوم اپنی اپنی زبان کے اندر جو ہے وہ اس ندائے آسمانی جو ہے اس سے نفس ذکیہ کا شہادت ہے. نفس ذکیہ کا قتل ہے، یہ مکہ کے اندر ہے، یعنی اس حرم کے اندر نفس ذکیہ کی شہادت ہے. اور یہ نفس ذکیہ بھی اولاد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سید صالح، یہ سید ہے، اس سید کی شہادت ہے. اسی طرح دجال کا قیام ہے، یہ بھی اسی جو ہے حتمی نشانیوں کے اندر سے دجال کا قیام ہے. کہ دجال کا قیام یعنی بعض مفسرین نے، بزرگان نے اس کو عالمی استکباری نظام کا قیام قرار دیا، یعنی جو ظلم کی اعلیٰ معیار پہ ہوگا. میں اس کی طرف ایک روایت کا بھی اشارہ کر دوں گا اس کی طرف کہ اگر وقت ملا کہ یہ کیسے عالمی نظام جو ہے دجالیت کا جو ہے وہ مرکز جو ہے وہ بنے گا، یہ اس کے اندر جو ہے وہ کیسے دجالیت. پھر خروج یمانی ہے. اچھا، یمن کی جو خروج ہے، یعنی خروج یمانی جو ہے، یہ بھی قطعی علائم اور نشانیوں کے اندر سے، اور متعدد روایات کے اندر رایت الیمن، یعنی یمنی جو پرچم ہے ان کو بہترین پرچم قرار دیا گیا. یعنی وہ فورسز، دو فورسز ہیں نا، ایک حق کی ہے، حق اور ایک باطل کی فورس، ان کے درمیان جنگ ہے کہ جنہوں نے حق نے نصرت کرنی ہے امام مہدی کی، اور باطل نے جو ہے وہ اس کے سامنے ڈٹ جانا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرنی. تو وہ جو حق کی فورسز ہیں نا، ان کے اندر جو بہترین پرچم قرار دیا گیا وہ رایت الیمانی، یعنی یمنی جو قیام ہوگا اور خروج ہوگا جو یمانی کا وہ ہے. اسی طرح خروج خراسانی ہے. سید خراسانی ہے، خراسان کے علاقے مشخص ہے، جو خراسان کے علاقے ہیں کہ جہاں سے کالے علم یا کالے پرچم جو ہے ان کے ساتھ یہ خروج خراسانی ہے کہ جو سید ہوگا، سید خراسانی اور سید حسینی ہوگا، امام حسین علیہ السلام کی نسل میں سے خروج خراسانی. یہ بھی قطعی علامات یا نشانیوں کے اندر سے. پھر ایک لشکر سمرقندی بھی ہے، شعیب ابن صالح کا لشکر، یعنی یہ وہ حق کی موومنٹس ہیں جو اس باطل کی موومنٹ کے خلاف ہیں کہ جنہوں نے اس کی، یہ جو ہے تقریباً وہ قطعی علائم ہے. لیکن یہاں پر ایک اور جو چیز ہمیں انتہائی دقت کے ساتھ یا غور کے ساتھ جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ شرائط ظہور ایک چیز ہے اور علائم ظہور ایک چیز ہے. اچھا، علائم یا نشانیاں جن کو ہم نے کہا گیا،
نشانیاں اس ظہور کی نشانیاں ہیں کہ یہ واقعات اس ظہور سے پہلے ہونے ہیں، لیکن ایک بحث ہے شرائط ظہوریہ جن کو اسباب ظہور بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کہ جن کا یعنی ربط جو ہے ظہور کے ساتھ وہ سبب الاسباب والا ہے، کہ اگر یہ ہوگا تو حتما ظہور جو ہے وہ رکا ہوا کس لیے ہے؟ ان اسباب کی وجہ سے۔ ان کے اندر ایک امت سازی ہے، امت سازی یعنی ائمہ کی امام زمانہ جزاک اللہ فرج و شریف کی نصرت کے لیے امت کا وجود، وہ ایسی امت موجود ہو، ایسا گروہ موجود ہو، کم از کم ایسا۔ اسی لیے بعض روایات کے اندر ظہور کی جو علائم نشانیاں، ان میں سے بعض نشانیاں یوں بیان کی گئی ہیں کہ امام کے ظہور سے پہلے انقلابات رخ دیں گے، کچھ انقلاب ہوں گے، کچھ جو ہے موومنٹس ہوں گی، اور وہ انقلاب اس ظہور کا راستہ جو ہے وہ ہموار کریں گے۔ اچھا، اس ظہور کا ان کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ وہ اس ظہور کا راستہ ہموار کریں، خود اس کو بھی نشانیوں میں سے قرار، اور اس کا اور شرائط ظہور یعنی جو سبب الاسباب ہے ان کا آپس میں لنک ہے۔ کیا ہے؟ اگر یعنی امام کے زمانہ کی ظہور سے پہلے انقلاب برپا ہوا ہے، اور یہ انقلاب راستہ ہموار کر رہا ہے کس کا؟ امت سازی کا، امت کے لیے، تاکہ ایک ایسی امت موجود ہو کہ اگر وہ امت موجود ہوگی تو ظہور متحقق ہوگا۔ کیونکہ غیبت کیوں ہوئی؟ غیبت اس لیے ہوئی کہ ایسی امت موجود نہیں تھی، ایسے ناصرین نہیں موجود، ایسے ناصرین نہیں موجود۔ اگر ناصر نصرت کرنے والا نہیں موجود تو پھر غیبت تھی۔ اب اگر آج نصرت نہیں کرنے والا کوئی موجود ہوگا، اپنے اپنے کاموں میں لگا، اپنے جو ہے وہ پرائرٹیز اس کی کیا ہے واقعہ ہر انسان کی، مومن کی، اگر اس کی پرائرٹی میں نہیں آتا نصرت کرنا، یا وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی اور نصرت کرے اور بعد میں دعا کروں بیٹھ کے، تو ظاہر ہے پھر ظہور متحقق جو ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کی اسباب میں سے ہے۔ یا اسی طرح شرائط ظہور میں سے جو ہے وہ دنیا کے اندر ظلم و ستم کا جو ہے وہ موجود ہونا، اس کو بھی شرائط ظہور میں قرار دیا گیا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، دنیا کے اندر عدل کے قیام کے لیے نظام کے موجود ہونے کی شرائط کا فراہم ہونا، اچھا، یہ بھی شرائط، یعنی ایسا زمینہ سازی موجود ہو کہ جہاں پر ایک نئے سسٹم کی امید ہو دلوں میں۔ میں آپ کے سامنے، چونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، میں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ کافی سے ہے، امام صادق علیہ السلام سے مروی روایت ہے، کہ بس اس کا میں ترجمہ کروں گا، آپ خود اس کے متوجہ ہو جائیں گے میرے حاضرین انشاءاللہ کہ کیا مطلب بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ حاض الامر امر سے مراد ظہور کا، یعنی یہ جو ظہور کا مسئلہ ہے، لا یاتیکم الا بعد یاسن، یہ ظہور نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس سے پہلے بہت مایوسی پھیل جائے۔ اب یہ مایوسی کیا پھیل جائے؟ یہ جو یاس ہے، مایوسی ہے، اس کو علماء نے اس معنی میں بھی تفسیر کیا ہے کہ مایوسی سے مراد یہ ہے کہ انسان موجودہ نظاموں سے مایوس ہوں، ہر ڈیموکریسی کو انسان کی جو ہے نجات کے لیے نسخہ نہ قرار نہ دیں، یہ میدویت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ انسان نے ڈیموکریسی سے مایوس ہونا ہے، انسان نے موجودہ کیپٹلسٹ سسٹم سے مایوس ہونا ہے، سیکولر سسٹم سے مایوس ہونا ہے۔ ان موجودہ نظاموں سے، موجودہ اداروں سے، موجودہ ان سے جب مایوس ہوگا تو یہ امر ظہور جو ہے وہ، اگر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ ہمیں اقوام متحدہ بچا لے گی، انسانوں کی بات ہے، میں شیعہ مومنین کی بات نہیں کر رہا، یا میں مجالس کے اندر انسانوں کی، عموم انسان، آج آپ دیکھیں آیا یہ شرائط فراہم نہیں ہو رہی، خدا کرے ہماری زندگی کے اندر انشاءاللہ جلد از یہ شرائط فراہم ہو رہا، ہم دیکھ بھی رہے آج، یعنی آپ اسلام سے باہر نکل جائیں، آپ یورپ میں دیکھیں، آج یونیورسٹیوں کے اندر ایک ان کا مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ وہ یونیورسٹی، انہوں نے ایسی یونیورسٹیز کی جہاں پر اخلاقیت کا کوئی، اخلاق کا کوئی دور دور تک جو ہے وہ کوئی مرض، کوئی آپ کہنے حد و مرض نہیں تھی، انہوں نے بھی اس چیز پہ پابندی لگائی ہے کہ فلسطین کی بات آپ نے نہیں کرنی، یا آپ نے کوئی ایسا نعرہ نہیں دینا کہ جس سے ہمارے موجودہ نظاموں کی جو نفی ہوتی، کیونکہ انسانیت اب اس جگہ پہ پہنچ گئی۔ یعنی واقعی جو کچھ ابھی فلسطین کے اندر ہو رہا ہے،
جو ابھی آپ کا سوال بھی یہ تھا کہ فلسطین کے حوالے سے اس کا مطلب جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، کیا اس نے انسانیت کو اس اوج پہ نہیں پہنچا دیا کہ وہ مایوس ہے؟ یعنی واقعی مایوس. اقوام متحدہ ہے، سلامتی کونسل ہے، نیٹو ممالک ہیں، دنیا کے اندر بڑے بڑے ملک ہیں ایٹم بم رکھنے والے، اتنی بڑی تعداد ہماری مسلمانوں کی ہے. مسلمان ممالک، کیا انہی مسلمان ممالک کے سربراہوں سے یہ مسلمان ملتیں جو ہیں مایوس نہیں ہیں؟ ایٹمی اسلحہ موجود ہے اسلامی ممالک کے پاس، جی ہاں، جدید ٹیکنالوجی موجود ہے اسلامی ممالک کے پاس، دنیا کی بڑی آبادی جو ہے وہ اسلامی ممالک کے پاس، اہم ترین جگہوں پہ اسلامی ممالک ہیں، لیکن ہم ایک ٹرک بھی اپنا غزہ کے مظلوموں کی حمایت کے لیے نہیں بھیج سکتے، ایک ٹرک بھی نہیں بھیج سکتے. صحیح. اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل جا کے مصر کے بارڈر پر کھڑا ہوتا ہے، غزہ کے بارڈر پر، اس کو اجازت نہیں ہے وہ ایک ٹرک بھی بھیج سکتے. کئی سینکڑوں لوگ تو جو ہے وہ اقوام متحدہ کے مر گئے وہاں پر، اقوام متحدہ کے بڑے بڑے اداروں کے آنروا آگے پیچھے. صحیح. وہ لہذا یہ مایوسی اوج تک پہنچے گی تو ظہور جو ہے وہ متحقق ہوگا. لہذا بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم اس مایوسی کو کم کرنے کے لیے الٹی سیدھی جماعتوں کے نعرے اور ان کی جو ہے وہ پرچم لے کے جائے، یہ بھی اس کی راہ میں رکاوٹ ہے. دوسرا یہ ایک بات اسی روایت کے اندر، یہی روایت آگے چل کے ولا واللہ حتی تمیزو، اور اللہ کی قسم، امام صادق علیہ السلام قسم اٹھا رہے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ ظہور جو ہے وہ متحقق نہیں ہوگا حتیٰ یہ کہ تم بڑی اچھے طریقے سے تمیز یعنی واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. صحیح. برائی اور اچھائی کے درمیان جو جدائی ہے، ان کے اندر جو تمایز ہے، ان کے اندر جو تمیز ہے برائی اور اچھائی کی، وہ بہت واضح ہو جائے. ولا واللہ حتی تمحسو، اور اللہ کی قسم یہ ظہور جو ہے متحقق نہیں ہوگا یہاں تک کہ امتحان ہو شدید. اس امتحان کے بارے میں مفسرین نے جو بزرگان نے جو لکھا وہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خالص مومن رہ جائے، یعنی اس کے خلوص کا بھی امتحان ہوگا. مومنین جو اپنے آپ کو جو ہے مثلا وہ کہتے ہیں، وہ بھی شک اس میں پڑ جائیں گے کہ آیا واقعی ظہور بھی کوئی ہے یا نہیں ہے، آیا واقعی جو ہے وہ کب نصرت الہی جو ہے وہ آنی، یعنی اس خلوص کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جائے انسان. ولا واللہ حتی یشکی من یشکی و یسعد من یسعد، یعنی حتی یہاں تک جو ہے وہ پہنچ جائے مرحلہ کہ جو شقی ہے نا ظالم، یعنی جتنے بھی ظالم ہے نا وہ اپنے ظلم کے آخری درجے تک پہنچ کر ان کا ظلم اس طرح واضح ہو جائے کہ سب کو پتا ہو کہ یہ ظالم ہے اور یہ صحیح ہے. جس نے جو ظلم کر رہا ہے نا وہ اپنے ظلم کی اس کے بعد اس کو یہ نہ ہو کہ میں ابھی یہ ظلم کرتا تو شاید میری جو ہے وہ حکومت برقرار رہ سکتی تھی. یعنی اس کو ابھی آپ ہم فلسطین کے ساتھ لگا کے دیکھیں، آپ کون سی چیز ہے جو ظلم کا مصداق ہے جو متحقق نہیں ہو. صحیح. کون سا ظلم کا؟ بھوکے رکھ کے، خوف کے ساتھ. قرآن کے اندر بھی 2-3 مصداق آئے ہیں نا، خوف ہے، بھوک ہے، ٹھیک ہے، قتل ہے، بچوں کو مارنا، عورتوں کو مارنا، زخمیوں. ڈاکٹر میثم حمدانی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں ضرورت و اہمیت فی زمانہ جبکہ فلسطین کے حالات کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ علائم اور نشانیاں جو ظہور امام مہدی اجل اللہ فرج شریف کے حوالے سے وہ بیان کی. جو اہم ترین بات ہمارے پروگرام کے آخر میں ہمارے حاضرین اور ناظرین کے لیے عملی زندگی کے حوالے سے کہ ہمیں کیا اپنی مسئولیت سمجھنی اور ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں ظہور امام مہدی اجل اللہ فرج شریف کے حوالے سے، یہ ذرا ہمیں ضرور بتائیے. جی ہاں، بالکل اسی طرح ہے. میں آپ کی خدمت میں جس طرح عرض کیا نا آپ کی خدمت میں کہ جو اہم ترین حدیث جو ہے جو امام صادق علیہ السلام سے جس کا میں نے ذکر کیا آپ کی خدمت میں، کہ تقریباً 4 امور جو ہے امام نے اپنی اس حدیث میں جو ہے وہ بیان کیے ظہور کے حوالے سے. البتہ تفصیلی حدیث ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ بھی ایک حصہ ہے، اس کے بعد بھی.
ان میں سے یہ جو 4 امور بیان کیے اگر ان کو ہم خلاصہ دوبارہ کریں تو وہ یہ تھا کہ ظہور متحقق نہیں ہوگا اچھا کہ جب تک نمبر 1 مایوسی اپنے اوج پہ نہ ہو. ہم نے کہا کہ اس مایوسی سے مراد یہ ہے کہ انسان موجودہ جو دنیاوی نظام ہیں ان نظاموں سے مایوس ہو کہ یہ نظام ہماری سعادت کے لیے جو ہے وہ صحیح نسخہ نہیں ہے. یہ جب مایوسی ہوگی تو پھر انسان پلٹے گا امام زمان کی طرح وہ ظہور وسوجت، پھر اللہ سے جو ہے وہ دعا کرے گا کہ خدایا اپنا نظام بھیج. تو سب سے پہلے یہ مایوسی. جی دوسرا جو ہے وہ حق اور باطل کی صحیح پہچان. اچھا دیکھیں آج دنیا کو آج ایک علامت جو ہے یعنی ایک خود اس کی کرائٹیریا ہم دیکھیں اگر جو ہے نا معیار جو ہے کیا ہے کہ جب یورپ کے اندر نئی نسل کا ایک نوجوان کہ جس کو جو ہے وہ کوئی دین کے الفبا بھی نہیں پتا اور جو شاید جس کے لیے اتنی جو ہے وہ یہ دینی چیزیں جو ہے وہ کوئی اہمیت بھی نہیں رکھتی، لیکن اگر وہ اپنی حیثیت سے اپنے فیوچر سے اپنی چیزوں سے ان کو خطرے میں ڈال کر بھی وہ کھڑا ہے اور فلسطین کی آواز بلند کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس کا وجدان ہے کہ جو یہ گواہی دے رہا ہے اور اس کے لیے حق اور باطل اس طرح واضح ہو گیا ہے کہ وہ اب تمیز دے رہا ہے، یعنی اب وہ جدائی اس کے اندر ڈال رہا ہے کہ کہاں پہ حق ہے اور کہاں پر جو ہے باطل ہے، یعنی اس کی بات. اور تیسرا میں نے اب خدمت میں عرض کیا کہ اسی کے اندر امام صادق کے ساتھ فرماتے ہیں کہ امتحان اپنے اعلیٰ درجے پہ پہنچے گا. اس امتحان میں سے جو نکلیں گے کامیاب ہو کر وہ پھر جو ہے وہ ظہور امام زمانہ کے اندر اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. یہ امتحان اس کی بہت تفصیلات. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ شقی جو ہے وہ اپنی شقاوت کے اندر اعلیٰ درجے پہ پہنچ جائے اور سعید اپنی سعادت کے اندر اعلیٰ، یعنی بالکل ہر چیز جس طرح روز روشن کی طرح واضح ہو جائے نا لوگوں کے لیے کہ یہ شقی یہ ظالم ہے. اب جو شقاوت ابھی جو فلسطین کے اندر جس کو جو یہ یہودی اور سیونی کر رہے ہیں اب اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا نا، کوئی اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو مزید. بہرحال اس کے ساتھ آپ جوڑتے ہیں اس بات کو کہ بہرحال اب یہ اہم سوال بنتا ہے کہ پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری سب سے پہلی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس عصر ظہور کے اندر محسوس کریں، بھول نہ جائیں. ہاں اپنے روزمرہ کے کاموں کے اندر بھول نہ جائیں. میں نے پہلے سارا بیان کیا، دوبارہ تکرار کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم مصداق معین کر رہے ہیں کہ فلانے دن ظہور ہے، یا ہم کہیں کہ ابھی سوریہ کے اندر یا لبنان کے اندر یا شام کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یا فلسطین کے اندر یہ ظہور ہے، یہاں پر یہ فلانا لشکر، ہم یہ مصداق نہیں معین کر رہے، لیکن ایک دعوت فکر ہے کہ ان چیزوں کو اس انداز سے دیکھیں تاکہ منتظر جو ہے وہ منتظر یہی ہوتا ہے نا کہ جو انتظار میں ہے، وہ انتظار کا یہی مطلب ہے کہ ہر ایک چیز کو پرکھے کہیں یہی تو نہیں ہے واقعیت، کہیں اسی طرح تو نہیں جا رہا. ٹھیک. دوسری چیز دل نہ لگائیں. ہم جیسے امام نے فرمایا نا کہ مایوسی یعنی ان موجودہ نظاموں کے ساتھ اس کو عقل میت کہتے ہیں فقہ کے اندر کہ ایک بندہ جب مر رہا ہو نا، مرنے کا مقام ہے، اگر وہ کچھ نہیں کھائے گا تو وہ مر جائے گا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ مردار کو اس مقدار تک تم استفادہ کر سکتے ہو کہ زندہ رہ سکو. اچھا تو ان نظاموں کو ہم اس عقل میت یعنی ایسے مردار سمجھیں کہ ان کو اپنی ضرورت احتیاج کی حد تک جو ہے رکھے، نہ یہ کہ ان کو آئیڈیل بنا لیں کہ فلانی تحریک ہماری آئیڈیل بن جائے، فلانا جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم ہماری آئیڈیل بن جائے، فلانا شخص اپنا آئیڈیل بن جائے. نہیں، یہ اپنی ضرورت کی حد تک ہے. یہ نظام، یہ سیاست جو ہے یہ ضرورت کی حد تک ہے جس سے انسان کی روزمرہ کی ضرورت پوری ہو رہی. آپ کی یونیورسٹی کالجیں کھلی رہے، آپ کے ہاسپٹلوں کے نظام چلتے رہے، آپ کی جو ہے وہ انسانی زندگی میں خلل واقع نہ ہو، لیکن یہ آئیڈیل نہیں ہے. آئیڈیل جو ہے وہ نظام مہدوی ہے. آئیڈیل جو ہے وہ مدینہ فاضلہ جو ہے وہ ہے کہ جو اسلامی نظام ہے. لہٰذا دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا کہ ان سے مایوسی اختیار کریں، خود تو مایوس ہوں، یہ نہ ہو کہ ہم خود ہی مایوس نہ ہو. ہمیں یہ ابھی امید ہو کہ شاید جو ہے وہ اگلے 4 سال کے بعد جو الیکشن ہونے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ
ہم جو ہے وہ پتہ نہیں ادھر سے اسلامی لشکر نکلنا شروع ہو جائے گا، فلسطین آزاد ہو جائے گا. نہیں، ان نظاموں سے کچھ نہیں ہونے والا. اس سے مایوسی، یہ بھی ذمہ داری ہے ہماری. اب جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد اگلا سٹیپ روشن گری ہے. یعنی اب خود ہم مایوس ہو، اب دوسروں کو بھی مایوس کرے، بے این مانا مایوس کرے، منفی مانا بے این مانا، یعنی ان کو روشن گری کرے. امت سازی کیسے ہوگی؟ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ظہور امام زمانہ کی کچھ نشانیاں اور کچھ شرائط ہیں، اسباب ہیں. ان اسباب کے اندر سے ایک سبب یہ ہے کہ ایسی امت موجود ہو، ایسا گروہ موجود ہو کہ جو ان کی نصرت کر سکے. خوب ان ناصرین کو آمادہ کرنا، ان کو تیار کرنا. اس کے لیے اب جو ہمارا موضوع ہے کہ جو حالات حاضرہ ہیں یا ان پہ نگاہ رکھنا. یعنی میں نے پہلے آپ کو عرض کی نا کہ ظہور کے حوالے سے دو الگ قسم کی نظریات ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم منتظر ہیں، ظہور ہے، اس نظر سے کہ تلواریں رکھیں اپنے گھر میں، ہم جو ہے وہ رکھیں، لیکن حالات حاضرہ پہ نظر رکھو کہ یہ دنیا کہاں جا رہی ہے، اس دنیا کے اندر میرا کیا رول ہے، آیا میں اپنا رول پلے کر رہا ہوں یا پلے نہیں کر رہا ہوں. اپنے آنے والی نسل کو، میرے اپنے زیر اثر جو لوگ ہیں، میرے علاقے کے محلے، ابھی محرم آ رہا ہے، ایام عزاداری آ رہی. خوب قطعاً ایک بات ہے کہ عزاداری وہ مقبول ہے کہ جس کے اندر اہداف امام حسین علیہ السلام بیان. وہ عزاداری جو ہدف امام حسین علیہ السلام سے دور کے، وہ عزاداری نہیں ہے، اس کو عزاداری نہیں کہا جا سکتا. خود ائمہ اس کو نہیں مانتے، یہ عزاداری نہیں ہے. عزاداری وہ ہے کہ جو ہدف جو امام حسین علیہ السلام کے اہداف تھے نا، امام نے کیوں اپنی جان دی، اپنے بچوں کی جان دی، اپنے صحابہ کی جان دی، اپنا لشکر یا قربان کی، کیوں؟ کسی ہدف کی خاطر. اور مہدویت اسی ہدف میں سے ہے. مہدویت اسی ہدف میں. خوب اب اس ہدف کو اگر وہ بیان کرے گا تو عزاداری ہے. تو ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ابھی عزاداری کے یا ہماری مجالس ہیں، ماتمداری ہے، ہماری محفلیں ہیں، ہماری رسوم و رواج وہ ایسی ہوں کہ اس امت سازی کے اندر کردار ادا کریں، امام مہدی کے لیے ناصرین فراہم کریں، نہ یہ کہ لوگوں کو دور کریں امام مہدی سے. اگر امام مہدی سے دور کریں گے تو پھر تو رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں، تو پھر وہ سفیانی لشکر ہو گیا. یہ خراسانی لشکر تو نہیں، یہ تو سفیانی لشکر ہے. یہ سفیانی لشکر کی مدد ہو رہی کہ جو امام مہدی سے دور کر رہا ہے. نہیں، امام مہدی سے نزدیک کرنا ایک یہ ذمہ داری. اسی طرح بصیرت ہے. ابھی پھر فرصت نہیں ہے. بصیرت کی دو طرح کی، یعنی دو قسم کی جا سکتی ہیں. ایک دشمن شناسی کے اندر بصیرت کے صحیح دشمن کو پہچاننا. ایک دوست شناسی کے اندر بصیرت ہے کہ ہمارا صحیح رہبر کون ہے، ہمارا حقیقی لیڈر کون ہے، ہمارا صحیح دوست کون ہے، کون ہمارا ہادی ہے، صحیح ہادی کون ہے. اس موجودہ زمانے کے اندر یہ نہ کہ ہر کوئی لالی پاپ دینے کے لیے ایک پارٹی والا کھڑا ہو، وہ کہے کہ میں کوئی ایسی بیان کرے تو ہم نعرے لگانا شروع کر دے، کوئی دوسری پارٹی والا ایسے کالے کپڑے پہن لے تو ہم نعرے. نہیں، انسان کو زیرک ہونا، مومن کو زیرک ہونا چاہیے. تو بہرحال ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم ظہور کی تیاری کریں خود اس انداز سے کہ خود انسان اپنے آپ سے سوال کرے کہ اگر کل واقعاً اس جمعے کو امام زمانہ کا ظہور ہوتا ہے تو آیا میں تیار ہوں اس میں اپنے کردار ادا کرنے کی، اس نصرت ادا کرنے. بہت ہے. اگر وہ دیکھتے ہاں میں کیا تیار ہوں، تو پھر وہ دیکھے کہ میں نے اوروں کو کتنوں کو تیار کیا، اوروں کے لیے کتنا جو ہے وہ شرائط فراہم کیا. اگر میں مالدار ہوں تو اپنے مال سے جو ہے اس کام کے اندر جو ہے وہ حصہ ڈالوں. اگر میں عالم ہوں، علمدار ہوں، میرے پاس کوئی فن ہے، میرے پاس کوئی ہنر ہے، میرے پاس کوئی سکل ہے، اس سکل سے فائدہ اٹھا کے اس راستے کو جو ہے وہ ہموار کروں تاکہ ظہور امام زمانہ کے اندر اپنا کردار ادا کر سکوں اور موجودہ حالات کو اس نگاہ سے بھی جو ہے وہ اپنی نگاہ کے اندر رکھیں. بہت شکریہ ڈاکٹر میثم رمضانی صاحب، آپ نے اس بہت اہم موضوع پہ فی زمانہ جس کی بہت اہم ضرورت ہے، پروردگار ہمیں امام زمانہ کی معرفت، ان کے ماننے والے اور ان کے ظہور کے وقت ان کے حمایتیوں میں شمار کرے. دعائے سلامتی امام زمانہ کے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حاضرین، ناظرین، سامعین، آپ ہمارے پروگرامز کو ہمارے
वेबसाइट, हमारे सोशल मीडिया चैनल्स में देखने के बाद अपनी तजावीज़, आरात, तबसरे और अगर कोई सवालात हो तो ज़रूर नवाजिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन वलिय्यिक अल-हुज्जत इब्नुल हसन صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها